الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے موجودہ حالات میں علماء کرام کی ذمہ داریاں۔ میں اس سے اصولی بات کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام نمائندگی کس کی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر طبقات مختلف شعبوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قانون کی نمائندگی وکیل کرتے ہیں، تجارت کی نمائندگی چیمبر کرتے ہیں، سیاست کی نمائندگی سیاستدان کرتے ہیں، پارلیمنٹ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، دین کے علم کی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی نمائندگی علماء کرتے ہیں۔ دین کے 3 چشمے ہیں، 4 قرآن پاک ہے، حدیث و سنت ہے، فقہ و شریعت ہے، امت کا 1400 سال کا اجماعی تعامل اور روایات ہیں۔ ان چاروں کی نمائندگی علماء کرتے ہیں۔ اس طرح قانون کی نمائندگی وکلاء کرتے ہیں، تجارت کی نمائندگی چیمبر کرتے ہیں، اس طرح قرآن پاک، حدیث و سنت، فقہ و شریعت اور امت کے اجماعی تعامل 1400 سال سے اجماعی روایت چلی آ رہی ہے، اس کی نمائندگی علماء کرتے ہیں۔ تو علماء کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہیں یہ بات سوچتے رہنا چاہیے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کام پیغمبر کیا کرتے تھے وہ علماء کو کرنے ہیں۔ اس وقت کے سماج میں، معاشرے میں جو کام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کرتے تھے وہ کام علماء نے کرنے ہیں۔ بنیادی اصولی ذمہ داری علماء کی ہے۔ اس کے 20 پہلو ہیں۔ میں موجودہ حالات میں اس کے 2 پہلوؤں پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک پہلو تو یہ کہ نئی نسل، موجودہ نسل تو جیسی ہے لیکن آئندہ نسل کو امت کے لیے، دین کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے تیار کرنا بیمار علماء کی ذمہ داری ہے۔ آئندہ نسل کی ذمہ داری اور ان کو مستقبل کی قیادت کے لیے تیار کرنا، اس کی 2 باتیں بہت زیادہ قابل توجہ ہے۔ علماء کرام کی بطور خاص توجہ کے قابل ہے کہ ہماری نئی نسل، نئی پود، اس کا تعلق براہ راست دین سے نہیں ہے، مسجد سے یا مدرسے سے یا کسی علمی روحانی حلقے سے تعلق نہیں ہے، وہ دین کی معلومات سے بالکل ناواقف ہے، اور وہ ایسے سمجھیں جیسے خالی سی ڈی ہے۔ اللہ پاک ویسے فرماتے بھی ہے کہ میں دنیا میں خالی کیسٹ بھیجتا ہوں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ سوسائٹی فیڈ کرتی ہے، جو کرتی ہے، ماں باپ فیڈ کرتے ہیں، سوسائٹی فیڈ کرتی ہے۔ ہمارے جو نئی نسل ہے، لڑکے لڑکیاں جو کالج میں، یونیورسٹی میں اور دوسرے اداروں میں پڑھتے ہیں، ان میں فیڈنگ کون کرتا ہے؟ سب سے پہلی فیڈنگ گھر سے ہوتی ہے، پھر سکول اور کالج اور یونیورسٹی سے ہوتی ہے، اس کے بعد سوسائٹی فیڈ کرتی ہے۔ ان تینوں سرچشموں سے کیا نئی نسل کو دینی معلومات، خدا، رسول، قرآن پاک، حدیث، سنت، امت، یہ کو مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ تو یہ دین کی جو بنیادیں ہیں، اس سے بے خبر ہے۔ اچھا، دوسرا المیہ یہ ہے کہ بے خبر تو ہے لیکن فیڈنگ جو ہو رہی ہے بالکل الٹ ہو رہی ہے۔ آج کے نوجوان کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں جو فیڈنگ ہو رہی ہے عقیدے کے حوالے سے، نظریے کے حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے، بالکل دین کے الٹ ہو رہی ہے۔ ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے کہ جب ایک چیز پر غلط بات فیڈ ہو گئی ہو تو وہاں صحیح فیڈ کرنے کے لیے پہلے غلط فیڈنگ کو اس کو مٹانا ہوگا، چیزوں کو صاف کرنا ہوگا۔ ہمارے ذہن میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نوجوانوں کے ذہنوں کو شکوک و شبہات سے نکالیں۔ نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کے جنگل آباد ہے۔ آپ کبھی اعتماد کے ساتھ اگر کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی کو یہ اعتماد ہو کہ آپ اس سے ناراض نہیں ہوں گے، ڈانٹیں گے نہیں، فتویٰ نہیں لگائیں گے، پھر اسے سوالات کریں تو اس کے ذہن میں سوالات کا شکوک کا جنگل ہوگا، لیکن وہ معاشرے کے خوف سے، آپ کے ڈر سے اظہار نہیں کرتا۔ اس جنگل کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم صحیح، پہلے صفائی پھر نئی فیڈنگ، یہ بنیادی ذمہ داری آج کے علماء کی نئی نسل کے حوالے سے کہ ہم نے نئی نسل کو شکوک و شبہات سے نکالنا ہے۔ آج کا فلسفہ، آج کی لابنگ، آج کا میڈیا نوجوانوں کے ذہن میں جو مسائل پیدا کر رہا ہے، اس کو صاف سمجھانا۔ اس میں میں ایک بات عرض کروں گا کہ ہم عام طور پہ 2 لہجے اختیار کرتے ہیں، یا ڈانٹنے کا لہجہ اختیار کرتے ہیں یا طعن و تشریح اور فتوے کا لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے درست نہیں سمجھتا۔
ایک نوجوان اس کو دین کی معلومات نہیں ملی ہیں، دوسری معلومات فیڈ ہو گئی ہیں، وہ اگر گمراہ ہوا ہے تو میں اس کو کوئی قصور نہیں سمجھتا، سوسائٹی اس کی ذمہ دار ہے، اور جنہوں نے اس کو صحیح فیڈنگ کرنی تھی وہ ذمہ دار ہیں، اس لیے ڈانٹے نہیں، سمجھائیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کو شکوک و شبہات کی فضا سے نکالنا، افہام تفہیم کے ساتھ، بریفنگ کے ساتھ، اور لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ، محبت کے لہجے میں، پیار کے انداز میں نئی نسل کو شکوک و شبہات سے نکالنا۔ اس کے ساتھ دوسری، یا اس کو پہلی گل ہے کہ قرآن پاک کی، حدیث و سنت کی بنیادی تعلیم۔ ایک نوجوان کا 2-3 باتوں سے واقف ہونا بہرحال ضروری ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ فہم کا تعلق ہو، قرات کا تعلق ہو، قرات کا معمول ہو، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے، اور پھر قرآن پاک سمجھ کر پڑھے، پڑھ کر سمجھ رہا ہو یا سمجھ رہی ہو، حدیث و سنت کے ساتھ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ایک مسلمان نوجوان کا، مرد کا، عورت کا، لڑکا لڑکی دونوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سمجھے۔ فہم کا تعلق، شعور کا تعلق۔ پھر تیسرے نمبر پر اسلامی روایات، ہماری تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے، ثقافت کیا ہے۔ ہم مستقل تاریخ رکھتے ہیں، مستقل ثقافت رکھتے ہیں، مستقل تہذیب رکھتے ہیں، اور دنیا میں ہم نے رول کیا ہے اس تہذیب نے، لیکن آج نئی نسل ہماری اپنی تہذیب سے، اپنی روایات سے واقف نہیں ہے، اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہے، اپنی روایات سے واقف نہیں ہے، اپنی تہذیب کی بنیادوں سے واقف نہیں ہے، اپنی ثقافت سے واقف نہیں ہے، اپنے فکر و فلسفہ سے واپس نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو 2 پہلوؤں سے بیان کروں گا۔ ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا، اور بنیادی معلومات فراہم۔ بنیادی معلومات قرآن پاک کے بارے میں فہم، حدیث و سنت کے بارے میں فہم و شعور، اسلامی تاریخ کے بارے میں فہم و شعور، اسلامی روایات اور تہذیب کے بارے میں فہم و شعور، فقہ و شریعت کے بارے میں، دینی احکام و مسائل کے بارے میں فقہ و شعور، فہم و شعور کوئی نہیں دے گا اس کو۔ نہ اس کو ماں باپ سے ملے گی، نہ سکول سے ملے گی، نہ سوسائٹی سے ملے گی، نہ میڈیا سے ملے گی، نہ کسی اور ذریعے سے ملے گی۔ یہ آخر کار ذمہ داری ہے۔ ہم اگر علماء محسوس نہیں کریں گے تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، ذمہ داری تو ہماری ہی ہے۔ محسوس کر لیں تب ہماری ذمہ داری ہے، محسوس نہ کریں تب ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں نے 2-3 باتیں عرض کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ علماء کرام کو معاشرے میں وہی کام کرنا ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام بات کرتے تھے، وہ سارے کام، نمائندہ ان کے نمائندے وہ یہ ہیں۔ اور دوسری بات، نئی نسل کو مستقبل میں امت، قوم، ملک، ملت کے لیے تیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ ہم نئی نسل کو دین کی، تاریخ کی، تہذیب کی، ثقافت کی، اپنی روایات کی تعلیمات مکمل آگاہ کریں، اور جو شکوک و شبہات کا ماحول ہے، ان شکوک و شبہات سے نئی نسل کو نکالنے کی کوشش کریں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایمان آج بھی ہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی ہوگا، بڑے بڑے شکوک و شبہات کا شکار ہوگا، لیکن آپ قریدے کی صفائی کریں گے تو اندر سے ایمان آپ کو نظر آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتا آج کی امت مسلمہ کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے، تھوڑی صفائی کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اس کے ماحول کو کلین کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان موجود ہے، قرآن پاک کی محبت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ اس محبت کو تھوڑا واش کر کے اس کے مطابق جو ان کو چاہیے چیزیں وہ مہیا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ایسا کر سکے تو آج کے دور میں ہم اپنی ایک اہم ذمہ داری کو پورا کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔